کے پاس ادھر بھاگتا ہے, وہاں سے بھی بھاگ کر کے پھر میں یہاں جاتا ہے. راستہ ہے اتنا پرپیچ کہ مل ہی نہیں رہا ہے, رونے لگتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, پیاس سے بھوک سے بے حال ہو جاتا ہے, اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں اس جنگل سے کبھی نہیں نکل پاؤں گا, میری موت اسی جنگل میں ہونے والی ہے. اچانک ایک آدمی دکھائی پڑتا ہے. ہاؤ آر یو, ہاں کیسے ہو, ارے ہاؤ آر یو, بولتا ہے ابے مر رہا ہوں میں اس جنگل میں, دوڑ دوڑ کر کے میں پریشان ہوں, اس جنگل سے نہیں نکل پا رہا ہوں, بھوک سے بے حال ہوں, پیاس سے بے حال. ابے بولتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے. اب یہ جھگڑ پڑتا ہے. ارے بولے تو میری طرح انسان ہے, تو کیا بتائے گا, تو میری طرح انسان ہے, تو کیا بتائے گا کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے. ابے ٹھیک ہے وہ بھی تیرے طرح انسان ہے, لیکن ایک فرق ہے, وہ راستے سے باخبر ہے, تو راستے سے بے خبر ہے. یہ فرق ہے. تو وہ ہے جسے جنت کی طرف جانے کا راستہ معلوم نہیں ہے, مگر نبی کو جنت تک جانے کا راستہ معلوم ہوتا ہے. ایک راستے سے بے خبر ہے اور ایک راستے سے باخبر ہے دونوں انسان, لیکن ایک راستے سے بے خبر ہے اور ایک راستے سے باخبر ہے. یہی حقیقت پچھلے مشرکین کے اوپر نہیں کھلی. انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء, تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. ٹھیک ہے بھائی ہماری طرح کے انسان ہو, لیکن ایک خط فاصل ہے بیچ میں. یہ کیا, یہ راستے سے بے خبر ہے اور یہ راستے سے باخبر ہے. یہ بے خبری اور یہ باخبری ظاہر ہے کہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, اور عظمت میں بھی فرق ہو جاتا ہے. عظمت میں بھی یہ فرق یاد رکھو, سیدھا سادہ بڑا پیارا ہے. ایک راستے سے بے خبر اور ایک راستے سے باخبر. نبی راستے سے باخبر ہوتا ہے اور دوسرا انسان یہ راستے سے بے خبر ہوتا ہے. اسی بے خبر کو راستے کی خبر دینے کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں. جی اب اس آیت کریمہ کا عقدہ کھلا, وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائے. راستے ٹیڑے میڑے ہیں, اب صحیح راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے بتانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے, اور در حقیقت یہی نعمت ہدایت ہے, اس لیے کہ یہی راستہ ہے. اب آ کر کے نبی کیا بتاتا ہے, ارے بھائی یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ, یہ کوئی راستہ منزل کی طرف نہیں جاتا. میں بتاتا ہوں کہ کون سا راستہ منزل مقصود کی طرف جاتا ہے, جنت کی طرف جاتا ہے, اور وہ اس راستے کا نام بتاتا ہے, راستے کے پیچ و خم بتاتا ہے, اس کے نشانات بتاتا ہے, علامات بتاتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز بتاتا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بدنصیب نبی کی بات پر کان نہ دھرے تو اس بدنصیبی کے اوپر, اس کی بدنصیبی کے اوپر افسوس کرنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے. پہلے تو وہ راستے کا نام بتاتا ہے, کیا نام ہے, صراط المستقیم. اور عجیب بات تو یہ ہے اسی صراط مستقیم کے ساتھ اس نعمت ہدایت کو جوڑ دیا گیا. نہیں, اہدنس, ریپیٹ کرو, اہدنس صراط المستقیم. اے اللہ وہ نعمت ہدایت دے. کون سی نعمت ہدایت, یہی سیدھا راستہ. یہ کون سا, کہاں تک جاتا ہے یہ, بہت اچھا کہا کسی نے, مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک. یہ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. اسی وجہ سے اس سڑک کی صفت آئی ہے مستقیم, بالکل سیدھی ہے, بالکل سیدھی ہے. کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے, مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. اسی وجہ سے اس سڑک کی صفت آئی ہے صراط المستقیم. مستقیم اسٹریٹ, ایک دم سیدھی, ایک دم سیدھی.
جسٹ اسٹرائٹ، ایک دم سیدھی. نام بتایا گیا صراط مستقیم. اچھا سڑک ایک ہے، سڑک ایک ہے، اور نقطہ ذہن نشین کرو اور ذہن کی دیوار پر لکھ لو، کندہ کر لو کہ بارگاہ رسالت سے لے کر حوض کوثر تک یہ سڑک جس کا نام صراط مستقیم ہے، یہ اکیلی اور واحد سڑک ہے جس پر کہیں چوراہا نہیں ہے. یاد رکھا جائے. کیا خیال ہے چوراہے کا؟ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، بارگاہ رسالت سے لے کر جنت الفردوس کی چوکھٹ تک صراط مستقیم یہ وہ واحد اعلان اور اکیلی سڑک ہے جس پر کوئی چوراہا نہیں ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. رواه ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب المقدمہ کے اندر لائے اور باب ہے بابو اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس اکیلی سڑک کے اوپر چلنا ہی در حقیقت اتباع سنت ہے اور اتباع رسول ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر دوسری راہ پکڑ لے، دوسری ڈگر پکڑ لے، دوسری روش پکڑ لے، دوسرا راستہ پکڑ لے، وہ جنت کی طرف نہیں جاتا. اور اس راستے پر چلنا اتباع رسول نہیں ہے. اسے کچھ اور کہا جا سکتا ہے مگر اسے نہ تو صراط مستقیم کہا جا سکتا ہے نہ اتباع رسول. جملہ یاد رکھیں، بارگاہ رسالت سے لے کر جنت کے دروازے تک صراط مستقیم یہ اکیلی اور واحد سڑک ہے، واحد روڈ ہے جس پر کوئی چورستہ نہیں. حضرت جابر فرما رہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا، ڈریو اسٹریٹ لائن، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں طرف 2 لکیریں، بائیں طرف 2 لکیریں. کتنے ہو گئے؟ 4. یہی چورستہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا. میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اس حدیث میں چورستے کا ذکر ہے. بھائی ایک راستہ یہ، دائنی طرف 2، بائیں طرف 2، 2 and 2 make 4، 2 ادھر 2 ادھر 4. یہ چورستہ. سڑک تو سیدھی ہے نا. میں نے کیا کہا کہ بارگاہ رسالت سے لے کر جنت کے دروازے تک صراط مستقیم یہ اکیلی واحد سڑک ہے جس کے اوپر کوئی چورستہ نہیں. دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ یہ سڑک ہے اور یہ 2 راستے ادھر 2 راستے ادھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ جنت کے دروازے تک گیا ہوا، بیچ میں کوئی چورستہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی چوراہا نہیں ہے. اور آپ نے آیت کریمہ سے استدلال فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس راستے کی اتباع کرو. راستوں کی اتباع. نقطہ یہ ملا، راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو. یہ آیت کریمہ کا مطلب ہوا. کیا مطلب ہے؟ راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو. راستے اور راستوں کا فرق سمجھ میں آتا ہے نا، سنگولر اور پلیورل کا. راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو. اچھا، نبی کی ایک حیثیت اور ہوتی ہے بہت عجیب و غریب. سیرت بیان کرنے بیٹھے نا، چلیے بڑی پیاری صفت ہے نبی. سانس روک کر سنو تو بولوں بھائی. اب آپ لوگ ایسے چلتے پھرتے رہو گے، ایسے منہ اٹھا کر کے ایسے ادھر ادھر دیکھتے رہو گے تو میں نہیں بیان کر پاؤں گا. پڑھتا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں نا. یا ایھا النبی، بہت ہی حسین استدلال ہے، بہت ہی حسین. آج لے کر جاؤ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن حکیم کی اسٹائل بھی، اسٹائل آف ٹاکنگ کیسی ہے نا، کیا ردم ہے اس کا، کیا بولنے کا انداز ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ کسی انسان بول سکتا ہے ایسا؟ کیا ایسا انسان بول سکتا ہے کیا؟ یہ ردم، یہ حسن، یہ انداز، یہ ترتیب کوئی انسان ایسا بول سکتا ہے کیا؟
اپنے نبی کو خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی، نیچے دیکھ نیچے، اے میرے نبی، میں دیکھ رہا ہوں اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں، وہ تو بھی گڑھ کچھ گرا ہے، اچھا اچھا، ہاں تو اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ نبی تو ہیں ہی اور رسول بھی ہیں، اچھا شاہد ہیں اور مبشر و نذیر ہیں۔ شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاہد کا مطلب گواہ، گواہ، اور ایک مطلب اور بھی ہے العالم الذی یبین ما علمہ، وہ عالم جو اس کو بتایا جائے وہ بیان کر دے، دیٹ از کالڈ شاہد۔ آپ مبشر ہیں، ڈرانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ آخری وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، اور آپ کی ایک صفت آخر میں بیان کی وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں، سراج منیر ہیں آپ، ہاں ایسا سناٹا ہو تو بولوں سراج منیر، آفتاب، چمکتا چراغ یعنی سورج۔ اب یہ بولو سورج نکلا ہوا ہے میدان میں، آفتاب نصف النہار چمک رہا ہے، ایک آدمی کیا بولتا ہے؟ چراغ جلا کر کے اس میدان میں آ کر کے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک آدمی بولا واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے ہو؟ یہ چراغ جلا کر کے آفتاب نصف النہار چمک رہا ہے اور تم گھر میں سے چراغ جلا کر کے یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کہ میری موبائل گم ہو گئی ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ بولے چراغ سے؟ آفتاب کی موجودگی میں چراغ جلانا ایک تو بے وقوفی ہے، حماقت ہے، اور دوسرے آفتاب کی توہین ہے نا؟ میرے مقابلے میں چراغ، یہ تو ایک تو چراغ جلانے والے کی بے وقوفی پر دلیل، حماقت، آفتاب نصف النہار چمک رہا ہو اور کوئی آدمی چراغ جلائے اس کے مقابلے میں، تو ایک تو اس کی حماقت اور دوسرے آفتاب کی توہین۔ ایسے ہی نبی ہیں سراج منیر، آفتاب رسالت۔ اب آفتاب رسالت کی موجودگی میں کوئی دوسرے آدمی کو آفتاب سمجھ لے، ایک تو وہ حماقت کا مرتکب ہے، دوسرے آفتاب رسالت کی توہین ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آفتاب رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہیں کہ آپ کی حدیث موجود ہے مگر قیل و قال کے ذریعے فلاں صاحب بھی تو ہیں، فلاں صاحب بھی تو ہیں، فلاں صاحب بھی تو ہیں۔ اگر آفتاب کی موجودگی میں چراغ جلا کر کے کوئی چیز ڈھونڈنا بے وقوفی ہے اور آفتاب کی توہین ہے، تو نبی کی موجودگی میں، آفتاب رسالت کے قوانین کی موجودگی میں کسی اور قانون کو ڈھونڈنا ایک تو حماقت ہے اور دوسرے آفتاب رسالت کی توہین ہے، چلنے والی ہی نہیں ہے یہ۔ اچھا دلیل یہ حدیث پاک کہ آفتاب رسالت کی موجودگی میں کوئی اور روشنی چلنے والی نہیں، دلیل یہ حدیث پاک وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکیلت کا السواکل ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی رواہ الدارمی۔ دیکھیے اس مثال کے اوپر یہ حدیث کتنی پرفیکٹ فٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے، میں اسے اللہ کی عطا سمجھتا ہوں کہ اس بات پر یہ حدیث دلیل کے طور پر میں نے پیش کی
بات کیا تھی کہ آفتاب کی موجودگی میں چراغ جلانا، چراغ جلا کر کے کوئی چیز ڈھونڈنا بے وقوفی بھی ہے اور آفتاب کی توہین بھی. ایسے ہی نبی کی موجودگی میں، نبی کی حدیث کی موجودگی میں کسی اور کی بات لینا یہ بے وقوفی بھی ہے اور آفتاب رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اور ایسی اگر توہین ہو تو نبی کا غصہ، اور نبی جس پر غصہ ہو جائے اس پر اللہ غصہ ہو جائے. یہ ساری باتیں اس حدیث میں موجود. چلیے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر تورات کا ایک نسخہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ. نبی نے دیکھا اچھا کیا یہ؟ بولے یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراۃ، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. اچھا. نبی نے دیکھا فسکت، بیکیم سائلنٹ، خاموش ہو گیا. جو دیکھا نبی خاموش ہے، فجعل یقرأ، بیگن ٹو ریڈ، پڑھنے لگے اس کو. جیسے جیسے پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے. دیکھیے میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ تورات کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب ہے نا بھائی. اللہ نے نازل کی کس کے اوپر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور ایک پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی ہے، موسیٰ کے اوپر. اگرچہ اس کے اندر تحریفات ہو گئی ہیں لیکن کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور ایک نبی کے اوپر. اچھا وہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مارے غصے کے سرخ ہو رہا ہے. مزاج دان رسول حضرت ابو بکر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ دیکھا فوراً حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ارے رونے والیاں تیرے اوپر روئے ہیں عمر، کیا نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے گھبرا کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا گھبرا گئے، کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، اللہ کے غضب سے، اس کے رسول کے غضب سے. مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول کسی کے اوپر غضبناک ہو جائیں، رسول کسی کے اوپر غصہ ہو جائے تو اللہ اس کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ جیسے ایمان چلا گیا ہو، اتنے گھبرا گئے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دیکھی، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج موسیٰ آ جائیں. یہ کون ہے معلوم ہے؟ موسیٰ. قرآن حکیم میں سب سے زیادہ انہی کی قوم کا تذکرہ ہے اور انہی کا تذکرہ ہے اور بڑا احسان ہے ان کا اس امت کے اوپر. نہیں کون سا احسان ہے؟ ارے یہ نماز کا 50 وقت کی نماز ملی تھی، لے کر کے آئے، چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ بولے وہ سورہ فاتحہ دی ہے اور سورہ بقرہ کی آیتیں دی ہیں اور آخری اور 50 وقت کی نماز. کہا 50 وقت؟ 50؟ ارے مجھے امت کا تجربہ ہے، لاٹھی لے لے کر کے دوڑاتا رہا ہوں ان کو. لاٹھی دی گئی تھی نا، عصائے موسیٰ. اقبال نے بھائی بالکل صحیح کہا، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیم ہی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. اور سونٹا بھی کیسا، اللہ ایسا سونٹا. کوئی سائنسداں، اور بیچارے سائنسداں بھی کتنے لکیر کے فقیر ہوتے بیچارے، اسٹیریو ٹائپڈ ہوتے، ان کے لیب میں جو چیز ثابت نہ ہو مانتے نہیں. سونٹا کبھی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ رہے، اے بھائی کھڑبڑ مت کرو یار، ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں. بالکل نہیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کوہ طور پر پہنچے، اللہ نے فرمایا تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ قال ہی عصا، اٹ از مائی اسٹک، میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے اور اس سے میں کیا کرتا ہوں؟ احش بہا علی غنمی، اس لاٹھی کے ذریعے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں بکریوں کے لیے. اتوکا علیہا، ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. ابھی مولوی صاحب کھڑے تھے نا ٹیک لگائے ہوئے. اچھا اتوکا علیہ واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، دوسرے کام بھی لے لیتا ہوں. لاٹھی سیکھنا چاہیے، بہت اچھا فن ہے. ولی فیہا مآرب اخری، دوسرے بھی بہت سارے کام ہیں. اچھا لاٹھی چلانے والا ہو تو کم سے کم 100 پر تو بھاری ہوتا ہے. ولی فیہا مآرب اخری،
اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں. دیکھو کتنی ترغیب ہے. یہ قانون کی کتاب ہے, یہ اشارے کر کے گزر جاتی ہے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. دوسرے بہت سارے کام کر لیتا ہوں. اچھا تو اب ایسا کرو, یہ لاٹھی ڈال دو, ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے نا, اب تم اس کو اپنے پاس سے ذرا دور کر دو تو اب میں دکھاتا ہوں یہ لاٹھی کیا ہے. دیکھا انہوں نے, کیا بن گیا؟ اژدہا. اور جو لاٹھی برابر لیے گھومتے رہتے تھے اس کو جب ٹرانسفارمیشن ہوتے ہوئے دیکھا اژدہا بن گیا ہے, بھاگے. فَوَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ نے فرمایا وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے کہ کیا ہے وہ, اتنا خوفناک اژدہا. اچھا اور یہی لاٹھی ہے کہ پتھر پر مار دیا تو کتنے چشمے نکلے اس سے؟ 12. اللہ. اور اسی کو پتھر پر مارا تو پانی نکل آیا, اور پانی پر مارا تو کیا ہوا؟ پانی پتھر بن گیا. ایسا بولو نا یار, قرآن حکیم نے پتھر کہا اس کو, کالطود العظیم. تو پتھر پر مارا تو پانی نکل آیا, پانی پر مارا تو پانی پتھر بن گیا. یوں الٹا کر لو نا یار, الٹا ہو گیا. ہاں یہ الٹا ہوا. پتھر پر مارا تو پانی, اور پانی پر مارا تو پانی پتھر. کیا بات. اچھا یہ 12 چشمے نکلے کیوں؟ ایک ہی چشمہ کافی تھا نا ان سب کے پینے کے لیے. بہت سارے لوگ تو تھے نہیں, اتنے بدماش تھے, ایک ہی باپ کی اولاد ہیں سب, لیکن اتنے اختلافات ان میں کہ ایک بھائی کی اولاد کو گوارا نہیں کہ دوسرے بھائی کی اولاد کے چشمے کے اوپر پانی پیے. ہمارے لیے الگ ہونا, اور آج یہ بکھری ہوئی قوم متحد ہوئی پوری دنیا کے سر پہ سوار ہے. 1.25 کروڑ لوگ ہیں, اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ. اللہ اتنے بڑے. لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تو انہیں دیں, کہا ہاں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں, سمجھ میں نہیں آ رہا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی. نعمت کی بات آئی نا, آہا نعمت ہدایت. اور یہ کیسی نعمت ہے؟ نعمت کی بات ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی. اور ایک نکتہ اور بتاتا ہوں, قرآن حکیم کا نکتہ ہے کہ دین کی بات جب قرآن حکیم کہتا ہے تو کہتا تمہارا دین, اور جب نعمت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میری نعمت. آہا نعمت کی اضافت ہمیشہ اپنی طرف ہو, دین کی اضافت تمہاری طرف. دلیل الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل. لکم دینکم ولی دین, ہے تمہارا دین. لیکن نعمت کی بات جب کرتا ہے تو کہتا ہے نعمت اللہ, اور کہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کہاں کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ نعمت کوئی خاص نعمت ہے, کوئی اہم نعمت ہے. ٹائم ہو جائے تو بول دینا. ابھی کتنا ٹائم ہے؟ کچھ ٹائم ہے کتنا؟ شاید کوئی انتظار نہ کرنا پڑے ہے. اچھا یا بنی اسرائیل اذکروا. یہ ٹائم ایسے ہی نکل گیا, ابھی تو کچھ حدیثیں ہی نہیں پڑھی ہم نے. وہ پورا ذخیرہ جو تھا وہ پیش کرنے کے لیے میں نے سوچا تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے سارے جہانوں میں تمہیں فضیلت دی تھی. حسن کی فضیلت, دماغ کی فضیلت. آئنسٹائن جانتے کون تھا؟ یہودی تھا. یہ E=mc², ایک فارمولا ہے کائناتی, اسی کا ہے آئنسٹائن کا. اور نیوٹن یہ بھی جرمن یہودی تھا. اس کے کلیے ہیں نا, میرا خیال ہے 5 کلیے ہیں اس کے, اسی میں سے ایک کلیہ ہے جس کلیے کے اوپر راکٹ بنی ہے, یہ نیوٹن ہے. اور یہ ہپیزم کا موجد کون ہے؟ تھارن ڈائک, ان کا وزیر معارف ہے, تھا یہودیوں کا. اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بہترین دماغ ہیں سب یہودیانہ ذہن رکھتے ہیں, سب یہودی ہیں. حسن دیکھو ان کا, دماغ دیکھو ان کا. 1.25 کروڑ ہیں, پوری دنیا کو ایک انگلی کو اوپر نچا کر رکھا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے سب سے معزز نبی ہیں. حوالہ دیا جاتا ہے تو انہی کا حوالہ آتا ہے نبی کو. اب لے کر آئے
ارے بولے مجھے قوموں کا بڑا خطرناک تجربہ ہے، ڈنڈا تو ہاتھ میں تھا، ایسا خطرناک ڈنڈا، ان سے چلاتا تھا میں ان بدماشوں کو. آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کم کروائیے. جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، زیرو ہٹ گیا، صرف 5. اس پر بھی حضرت فرما رہے تھے جائیے اور کم کرا لیجئے. کہا اللہ سے مجھے شرم آتی ہے، بولے تو نہیں تھوڑا اور کم ہو جاتا نا، صبح شام کی بات ہوتی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اور اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی، اب نہیں جاتے. اب یہ 5 صرف کوانٹٹی کم ہوئی، کوالٹی اپنی جگہ ہے. ثواب 50 ہی کا ہے، ثواب 50 ہی کا ہے. بہت احسان ہے اس نبی کا. اور ایک نکتہ اور، اس نبی کے واقعات قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اس وجہ سے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کہ اس امت کے اوپر جو کچھ آیا ہے موسیٰ کی امت کے اوپر وہی کچھ اس امت کے اوپر آنے والا ہے. اس وجہ سے مشابہت ہے امت محمدیہ میں اور امت موسیٰ میں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتْمًا النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ. علامہ البانی نے اس ٹکڑے کو کہ میری امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسی حرکت کرے گا، اس کو ضعیف کہا ہے. بقیہ روایت پوری صحیح ہے. تو پھر سے پڑھ دیتا ہوں میں. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتْمًا النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ. قال من هي يا رسول الله؟ قال ما انا علیہ واصحابی. رواه الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامه. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے باب افتراق هذه الامه میں. راوی جیسا کہ معلوم حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو موسیٰ کی قوم کے اوپر آ چکا ہے. وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، یہ ان کے کاندھے پر لات رکھ دے گی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ دیکھو آج گویا کہ بڑا ریزمبلنس ہے، بہت ہی مشابہت ہے یہ موسیٰ کی قوم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی وجہ سے بار بار موسیٰ کا حوالہ دیا جاتا ہے. بڑا گہرا تعلق ہے اس امت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کو امت کا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اگر آج موسیٰ آ جائے، دیکھیے تورات ہے، موسیٰ ہے، اگر مجھے چھوڑ دو اور ان کی اتباع کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے. بولو نبی کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں تورات کا قانون نہیں چلے گا. نبی کی موجودگی میں، نبی کی حدیث کی موجودگی، نبی کی بات کی موجودگی میں کسی اور کی بات، نبی کی بات چلنے والی نہیں. امتی کی چلا رہے بیچارے امتی کی چلا رہے. امت کی لکھی ہوئی کتاب قرآن حکیم کے مقابلے میں اور نبی کی حدیث کے مقابلے میں فلاں صاحب کی بات چلا لو گے. ارے نبی کی موجودگی میں موسیٰ کی بات نہیں چلے گی، قرآن کی موجودگی میں تورات نہیں چل سکتی، تو قرآن حکیم اور حدیث کی موجودگی میں کسی اور کی بات کیسے چلا لو گے؟ چلے گی. اور اگر نبی کی موجودگی میں، قرآن حکیم کی موجودگی میں موسیٰ اور تورات کی اتباع گم رہی ہے، تو نبی اور قرآن حکیم کی موجودگی میں دوسرے لوگوں کی اتباع کیا یہ نعمت ہدایت ہے یا بشارت ضلالت ہے؟ فبشرهم بعذاب الیم. اور آپ نے یہ بھی فرمایا موسیٰ کی بات کرتا، آج موسیٰ بھی آ جائے تو انہیں میرا امتی بننا پڑے گا، انہیں بھی میری اتباع لازم ہوگی. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو سراج منیرہ سے ہم نے استدلال کیا کہ سورج کے نکلنے کے بعد کوئی آدمی اگر آفتاب نصف النہار کی موجودگی میں چراغ جلا کر کے کوئی چیز ڈھونڈے تو حماقت بھی ہے اور آفتاب نصف النہار کی توہین بھی. ایسے ہی آفتاب رسالت کی موجودگی میں، آپ کی بات کی موجودگی میں کسی اور کی بات کو ترجیح دینا در حقیقت حماقت بھی ہے اور آفتاب رسالت کی توہین بھی. اور آخری بات کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ سراج منیر، سورج جب نکلتا ہے تو تارے نکلے رہتے ہیں اور چاند نکلا رہتا ہے. چاند کرتا ہے گفتگو ہم سے، چاند نکلا ہوا ہے، ستارے جاگ رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آفتاب طلوع ہوتا ہے ان کی روشنیاں ماد پڑ جاتی ہیں اور ان کی روشنیوں کی ضرورت نہیں رہتی. ایسے ہی آفتاب رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع کے بعد
اب کسی بھی شریعت کی کسی بھی روشنی کی ضرورت نہیں، آفتاب رسالت کی روشنی قیامت تک کے لیے کافی ہے. اور ان کی روشنیاں محدود تھیں، کچھ علاقوں کے لیے، کچھ مخصوص دائروں کے لیے، کچھ مخصوص حلقوں کے لیے، کچھ مخصوص لوگوں کے لیے، لیکن یہ روشنی کائنات میں قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے. انا ارسلناک، اللہ اکبر، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے. اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانوں کے رسول ہیں آپ. اب آپ کی موجودگی میں کسی آفتاب کی ضرورت، جیسے آفتاب نکلا تو ستاروں کی روشنی مدھم پڑ گئی اور چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں، ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں، ایسے آفتاب رسالت کی موجودگی میں کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں. معلوم ہے؟ اور ایک نکتہ تو بڑا پیارا ہے، اسی پر میں ختم کرتا ہوں. سن رہے ہیں؟ تم سناٹے میں سنیے. آفتاب نکلا ہوا ہو، موبائل ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، آنکھوں کی. آدمی اندھا ہو تو تب نکلا ہوا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ گر نبینت بروز شب پر چشمہ آفتاب راچ گنا. اگر چمگادڑ دن کی روشنی میں نہ دیکھ سکے تو اس میں آفتاب کے چشمے کی کیا گناہ ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ ایسے ہی آفتاب رسالت نکلا ہوا ہو، قرآن موجود ہو، حدیث موجود ہو، لیکن ہدایت طلب کرنے کی روشنی نہ ہو تو نہ حدیث سے ہدایت ملتی ہے نہ قرآن سے ہدایت ملتی ہے. اس بدنصیبی کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس اب کھینچا معاملہ تو بہت لمبا ہو جاتا ہے. یہ تھے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی رحمہ اللہ حفظہ اللہ، جو سیرت النبی کے عنوان پر آپ سے خطاب فرما رہے تھے. اب اگلی تقریر ہوگی اسلام موجودہ دور کی ضرورت، اس عنوان پر خطاب فرمائیں گے فضیلت الشیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ. میں بلا تاخیر گزارش کروں گا فضیلت الشیخ سے کہ آپ تشریف لائیں مائک پر اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں. کیا گر گیا بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے جگہ پر بیٹھ جائے. جو عنوان انشاءاللہ شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظہ اللہ کا ہے وہ یہ ہے: اسلام موجودہ دور کی ضرورت. اسپیشلی جو ویسٹرن ورلڈ ہے، میڈیا ہے، یہ دنیا ہے، فی الوقت یہ رائے میں ہے کہ آج کے دنیا میں، آج کے ماڈرن ورلڈ میں اسلام چل نہیں سکتا. کیا یہ ویسے ہی ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے انشاءاللہ آپ اپنے اپنے جگہ بیٹھ جائیے. انشاءاللہ شیخ اپنا بیان بہت جلد شروع کریں گے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج میں تشریف فرما علماء کرام کا اور میرے بھائیوں کا اور میں میرے بہنوں کا استقبال کرتا ہوں اس عظیم الشان جلسے میں. جس آیت سے میں نے شروعات کی ہے وہ ہے سورہ صف، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9.
اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے لیے کچھ ڈائریکشن، کچھ انفارمیشن فرما رہے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، مسلمان کا میں کسی سے پوچھا اگر اٹھا کر، آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، آپ کا گول کیا ہونا چاہیے؟ جسٹ امیجن کریے کئی کھلاڑی ہیں میدان میں، یہ میدان ہے، کھلاڑی ہے میدان میں، فٹ بال کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور بس بال کو لات بلات مارتے جا رہے، اگر کوئی گول پوسٹ نہیں ہے، اگر گول پوسٹ نہیں ہے تو کوئی رزلٹ آئے گا اس کھیل کا؟ کس ڈائریکشن میں کھیلیں گے، کس ڈائریکشن میں اپنے بال کو لے کے جائیں گے، کیا ہے ٹارگٹ؟ تو کبھی بھی ایک انسان کو ٹارگٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے زندگی کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے تو اس کی زندگی بنا پلاننگ کے، بنا کوئی ترتیب کے بس یوں ہی گزر جائے گی۔ ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں میں، اگر آپ کے کانپور سے مانیے لکھنؤ جانا ہے یا دلی جانا ہے، آپ دلی جانا ہے تو کیا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ پہلے آپ کو کلیئرٹی ہونا چاہیے، آپ بس سے جائیں گے، ٹرین سے جائیں گے، فلائٹ سے جائیں گے؟ ہاں ٹرین سے جائیں گے۔ کس دن جائیں گے، کس دن جائیں گے؟ کلیئرٹی آ گیا، ہاں ہم 15 اپریل کو دلی جانا ہے ٹرین سے۔ اب کون سی ٹرین ہے؟ صبح 8 بجے ہے، شام میں 7 بجے ہے، 5 بجے ہے، کون سی ٹرین ہے؟ دوسری چیز 5 بجے کی ٹرین، یہ بھی معلوم ہو گیا، تو کون سا ڈبہ ہے آپ کا؟ اگر ریزرویشن ہے 13 سے 14 ڈبے رہتے، جا کے آپ ڈھونڈتے پھریں گے آپ کا نام لے کے، بھائی میرا کہاں ہے؟ نہیں، جتنا آپ کا ٹارگٹ آپ کے سامنے کلیئر ہوگا اس حساب سے آپ کی زندگی کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ دنیا کے کتنے بھی کام ہیں آپ کے سامنے، آپ کیا کریں گے؟ میری ٹرین 5 بجے ہے، میرے گھر سے اسٹیشن کے لیے کتنا دور کا سفر ہے، کتنا ٹائم لگے گا، پورا کیلکولیٹ کریں گے۔ اگر کوئی دوست کہتا ہے میں آ کے ملنا چاہ رہا ہوں، کہیں باہر جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں میری ٹرین ہے، میں مصروف ہوں۔ یعنی کہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں آپ اس طریقے سے ترتیب دیں گے اس کو تاکہ ٹرین مس نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں؟ آپ کے پاس آپ کا ٹارگٹ کلیئر ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے 15 تاریخ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 5 بجے ہے، تو کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے یا دوسرے کام میں آپ مشغول ہو سکتے ہیں، صحیح ہے؟ اور آپ کا ٹرین اگر 5 بجے ہے لیکن آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ٹرین مس ہو جائے گی آپ کی۔ تو ٹارگٹ از ویری امپورٹنٹ، گول از ویری امپورٹنٹ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کس لیے اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، کیا ہے پرپس، کیا ہے ٹارگٹ، کیا ہے گول؟ سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو واضح کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجایا ہے، الہدا یعنی کہ ہدایت دے کے، قرآن دے کے، ودین الحق حق والا دین دے کے۔ کیا کرنے کے لیے؟ اس قرآن اور اسلام کو کیا کرنے کے لیے؟ بس قرآن کو آنکھوں کے لگا کر اپنے گھر میں رکھ لینے کے لیے، یا بچوں سے دور جزدانوں میں باندھ کر اوپر رکھنے کے لیے؟ کس لیے آیا قرآن؟ واٹ از دا پرپس؟ کیا ہے پرپس؟ اسلام کس لیے؟ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی لیے آئے کہ مسلمانوں کو یہ بتائے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، روزہ کس طریقے سے؟ کیا صرف اس لیے ہے کہ حج کے اراکین بتائے، یا کچھ اور ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیظہرہ، قرآن کو، اسلام کو غالب کرو۔ کہاں پر؟ صرف اپنے آپ پر، اپنے گھر پر۔ اللہ فرماتے ہیں علی الدین کلی، دنیا کے تمام ادیان پر، چاہے وہ ہندوازم ہو، سکھیزم ہو، کرسچینٹی ہو، بدھزم ہو، جوڈائزم ہو، ایتھسٹ ہو، سائنٹالوجی ہو یا اگنوسٹکس ہو، کوئی بھی دنیا کا دھرم کا ماننے والا ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، اللہ کہتے ہیں قرآن اور اسلام آیا ہے غالب ہونے کے لیے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اس سے مشرک کتنا بھی ناگوارا کریں۔ یہ ہے ٹارگٹ۔ اگر یہ ہمارے دل اور دماغ میں کلیئر نہیں ہے تو بس
ہاں مسلمان ہوں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کو جانا ہے، بس میں مسلمان ہوں کہہ لینا ہے، اتنا ہی. کیا یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ؟ نہیں. دعوت، لوگوں کو اسلام کی حقانیت بتانا، لوگوں کو قرآن کا تعارف دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا تعارف دینا، یہ ہے ہمارا ٹارگٹ. اگر یہ ٹارگٹ ہمارے دماغ میں، دل میں کلیئر ہے تو اپنی زندگی کے جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو، پڑھائی ہو، کوئی اور کام ہو، جتنے بھی ہمارے کام ہیں، اس ٹارگٹ کے مد نظر ہم ترتیب دیں گے. اگر یہی کلیئر نہیں ہے، اگر میں جانتا ہی نہیں کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے، میرا گول ہے، تو کیا کروں گا؟ میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوں گا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دوں گا. تو یہ سب سے بڑا ہمارا جو معاشرہ ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ ہے، ہاں باقی سب ہمارے ٹارگٹس کلیئر ہے. کل صبح 11 بجے یا 10 بجے میری دکان کھولنا ہے، میرے کو فلانا پیمنٹ کرنا ہے، میرے کو آرڈر آیا ہوا ہے لکھنؤ سے، دلی سے، حیدرآباد سے، میرے کو آرڈر ڈیلیوری دینا ہے، یہ سب کلیئر ہے میرے دماغ میں. لیکن جو اصل مقصد ہے میرا، وہ واضح ہی نہیں ہے. تو یہ دعوت کا کام ایک اہم ذمہ داری ہے جو مسلمانوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نعمت بنا کر، ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو الحمدللہ کل صبح 11 بجے انشاءاللہ جو اونچی مسجد ہے یہاں سے بس تھوڑی آگے پر، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد کیا گیا ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے دعوت کی اہمیت کے اوپر. تو میں گزارش کرتا ہوں جتنے بھی یہاں بھائی موجود ہیں جو دعوت کے کام میں آگے بڑھنا چاہتے، یہ کام انبیاء کرام کا ہے. انبیاء کرام کا کام کیا تھا؟ شرک سے روکنا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا. یہ دس واز دا مشن آف ایوری پروفیٹ. ہر نبی، ہر انبیاء، ہر رسول کا یہی کام تھا کہ وہ شرک سے روکے اور توحید کی دعوت دے. اور یہ کام الحمدللہ